یہ آپ کے پاس جو کھڑا ہو کر کسی عالم کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، قرآن پڑھانے والے کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، آپ کے ذہن کو خراب کر رہا ہے، آپ کو اس عالم سے بدظن کر رہا ہے، یہ آپ سے جس عالم کی غیبت چغلخوری کر رہا ہے، اور وہ عالم بھی آپ کے قریب ہے، آپ کے آس پاس رہتا ہے، آپ اس سے مل سکتے ہیں، روزانہ آپ کی اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور جو بات اس نے آپ سے کہی ہے، جو غیبت اس نے آپ سے کی ہے، یا جو الزام اس نے کسی عالم پر آپ سے لگایا ہے، آپ اس کی تحقیق اس کو بٹھا کر اور اس عالم کو اس کے پاس بٹھا کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا ہے، یہ وہ شیطان ہے، یہ وہ شیطان ہے جو انسان کے روپ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور ایک عالم سے آپ کو دور کر رہا ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جو ایک عالم سے آپ کی بستی کو دور کر رہا ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جو آپ کی بستی کے اندر نہیں چاہتا ہے کہ دین کا ماحول پیدا ہو۔ یہ وہ شیطان ہے کہ جو نہیں چاہتا ہے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ گفتگو کرنے والا شخص آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کام غیبت، چغلخوری اور جھوٹ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن ایک عالم کے بارے میں جب اس نے آپ سے گفتگو کی، کبھی آپ نے اپنے ذہن پر اس بات کا زور ڈالا ہے کہ یہ گفتگو کرنے والا کون ہے؟ آپ اس عالم سے بدظن ہو گئے، آپ اس عالم سے دور ہو گئے، آپ نے اس عالم کا جو مشن چل رہا ہے قرآن کی تعلیم کا، اسے رکوانے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ نے کبھی تحقیق نہیں کی کہ شیطان نے جو آپ سے گفتگو کی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے۔ لیکن آپ ایک بہت بڑے گناہ کے اندر جا رہے ہیں میرے بھائی، کبھی آپ نے اس کی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آپ اس کے بارے میں معلومات کریں اور اس کے جھوٹ کو سامنے لائیں، اس کی غیبت کو سامنے لائیں، اس شیطان سے اپنی بستی کو بچائیں، اس شیطان کے مکر و فریب سے اپنی بستی کو بچائیں۔ اگر آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، ایک سمجھدار آدمی ہیں، اگر آپ ایک عقل مند اور ہوشیار آدمی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تحقیق کر اس کی سچائی کو معلوم کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بستی کے اندر بہتری ہو تو پھر اس انسان سے اپنی بستی کو محفوظ رکھیں۔